کس بنیاد پر ہے؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر، تأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر۔ خیر امت کس بنیاد پر قرار دیا؟ کہ یہ امت لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والی، منہیات سے روکنے والی، جو غلط چیزیں ہیں ان سے روکنے والی ہے۔ تو لہذا اور ظاہر بات ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا ہی بھلائی کی طرف بلائے گا اور اتنا ہی برائی سے روکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بھلائی کو جاننا ضروری، کون سی بات صحیح ہے یہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ آپ کو کس جگہ سے معلوم ہوگی؟ یہ مدارس کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے معلوم ہوگی۔ لہذا علم کا سیکھنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا، انسان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ خسارے میں۔ علامہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا ایک مقولہ ہے جو تاریخ دمشق میں نقل کیا گیا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن خسارے میں کون نہیں ہے؟ جس کے پاس علم ہے، جو علم کی دولت سے بہرہ ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے پاس علم نہ ہو تو علم نہ ہونے کی صورت میں وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، جس سے جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے، جس سے یہ معلوم ہو جائے کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ اتنا علم ہر ایک کو حاصل کرنا۔ نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، روزے کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، حج کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، زکوٰۃ کے فرائض اور واجبات، ان کا علم ہو جانا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان نہیں ہے، کل الناس ہالک الا العالمون والعالمون کلهم ہالک الا العاملون، تو جو علم جس کے پاس نہیں ہے وہ ہلاکت میں ہے۔ اور یہ علم ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ کس سے؟ فرشتوں سے۔ آپ نے جلالین میں پڑھا ہوگا، قرآن کی تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ کیا ہم آپ کی تقدیس اور تحمید کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ چنانچہ تیسرے رکوع سے آپ پڑھ جائیے آگے چل کے، اللہ تبارک، مفسرین نے لکھا اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک جتنی اشیاء پیدا ہونے والی تھی ان تمام کو ایک شکل دی گئی، ملائکہ پر ان کو پیش کیا گیا اور پوچھا گیا بتاؤ اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمیں کتنا علم ہے؟ الا ما علمتنا، آپ نے جتنا ہمیں سکھلا دیا ہمیں اتنا علم ہے۔ سبحانک ما لا علم لنا، ہمیں نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں اتنا علم نہیں، جو علم آپ نے دیا ہمیں اتنا علم ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، پیش کیا گیا آدم علیہ السلام پر۔ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو نام بنام بتا دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ اس میں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مسجود ملائکہ بنایا آدم علیہ السلام کو، وہ علم کی بنیاد پر بنایا۔ تو علم اتنی اہم چیز ہے، اگر علم نہیں ہوگا وہ خیر کو کیسے پہچانے گا، وہ صلاح کو کیسے پہچانے گا، وہ برائی کو کیسے پہچانے گا، وہ حق کو کیسے پہچانے گا، وہ باطل کو کیسے پہچانے گا؟ اس کے پہچاننے کا آلہ، اس کے پہچاننے کا ذریعہ علم ہے۔ لہذا ہر ایک کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے برتری کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر مسجود ملائکہ بنا دیا گیا۔ کیا حکم ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ استثناء، حرف استثناء لا کر کے استثناء کس کا کیا گیا؟ ابلیس کا استثناء کیا گیا کہ ابلیس جو ہے وہ سجدے میں نہیں گرا، اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر اختیار کیا، بڑائی اختیار کی، لہذا وہ کیا ہوا؟ وہ ظالمین میں سے ہو گیا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت علم کی بنیاد پر، لہذا جتنے بھی لوگ ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کریں۔ ہمارے گھر میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، دینیات کا علم جس کو نہ ہو، فرائض اور واجبات کا علم جس کو نہ ہو، لہذا ہر ایک کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ بغیر اس کے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ عالم بھی ہلاکت میں ہے، الناس کلهم ہالکون الا العالمون، عالم ہلاکت میں نہیں، والعالمون کلهم ہالکون الا العاملون۔ کون؟ علم اگر نہیں ہے تو ہلاکت میں، علم ہے عمل نہیں ہے تو ہلاکت میں۔ معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اگر عمل آپ کی زندگیوں میں نہیں ہوگا، آپ نے مشکات شریف تک پڑھ لیا، آپ نے دورہ بھی کر لیا، قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اس کی تکمیل کر لی، آپ نے جو ہے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کر لیا، لیکن قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے، مشکات کی احادیث پر عمل نہیں ہے، تو ہمارا پڑھنا اور پڑھانا بیکار ہے، پھر ہلاکت ہے۔ پھر بھی علم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، عالم اتنا بڑا کہ تمام شریعتیں میں کلیات اور جزیات کو اس کو ازبر یاد تھی، عالم اتنا بڑا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اس میں عالم کا عین بھی تھا، عابد کا عین بھی تھا۔ عابد اتنا بڑا، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، تو عابد بھی تھا اور عالم کا، عارف کا عین بھی اس کے اندر تھا۔ عارف اتنا بڑا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اس کو راندہ درگاہ کر رہے ہیں، دھتکارا جا رہا ہے، تو دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھیے گا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی جو صفات ہے، وہ جہاں رحمان اور رحیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک بھی ہوتے ہیں، غصے بھی ہوتے ہیں، لیکن مغلوب الغضب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کی صفت رحمت غضب پر غالب رہتی ہے۔ تو اتنا بڑا عارف بھی تھا اور دعا کر رہا ہے مجھے قیامت تک زندہ رکھیے گا، تو وہ عارف کا عین بھی اس کے اندر تھا۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا عاشق کا عین نہیں تھا، اگر عاشق کا عین ہوتا تو وہی کہتا جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بھئی جنت میں جب آپ کو داخل کر دیا گیا اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے عام اجازت مل گئی تھی، جو چاہے کھاؤ، جہاں چاہے ٹہلو، لیکن کیا فرمایا؟ ولا تقرب هذه الشجرہ، یہ جو شجرہ ہے اس کے قریب مت جا لینا۔ وہاں وہ قریب گئے، اس کا پھل کھا لیا، جنت سے آپ کو نکال دیا گیا۔ اتنی شرمندگی، ایک بعض مفسر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے، بعض مفسرین کا قول ہے 100 سال تک روتے رہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نے دیکھی، پھر اس کے بعد یہ الفاظ القا ہوئے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اگر عاشق کا عین ہوتا تو یہی کہتا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر اختیار کیا، ظالمین میں سے ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فضیلت کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ علم حاصل کر لیا تو اب اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرو گے عمل۔ شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب مظاہر العلوم میں داخل تھے اور مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم دیکھتے ہیں آپ سنتوں پر بلا تکلف عمل کرتے ہیں، کوئی آپ کو تکلف نہیں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب میں مظاہر العلوم میں داخل تھا، جب جو روایت پڑھی اسی وقت سے اس روایت پر عمل شروع کر دیا۔ آج حال یہ کہ
عادت ایک طبیعت بن گئی ہے کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ جب جس مسئلے کا علم ہو جائے، جس سنت کا علم ہو جائے، جس مستحب کا علم ہو جائے، اسی وقت سے فوراً اس پر عمل شروع کر دو تو وہ کیا ہوگا؟ پہلے عادت بنے گی، پھر عبادت بنے گی. جب ابھی سے پڑھنے کے بعد عمل شروع کرو گے تو انشاءاللہ تو ہم عوام میں سے بھی لوگوں کو چاہیے جو مسئلہ سنیں، جو حدیث سنیں، اس پر فوراً عمل شروع کر دیں. اگر عمل کرو گے، مشکات میں روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ علم باقی رہتا ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلَ، ورنہ کوچ کر جاتا ہے. اگر آپ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے اور آپ نے اس علم کو اپنی عملی زندگی میں نہیں اتارا تو نہ اتارنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ علم کوچ کر جائے گا، باقی نہیں رہے گا، چلا جائے گا. تو اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ عالم بھی خسارے میں ہے، عامل بھی خسارے میں ہے. علم نہ ہو تو خسارے میں، علم ہے عمل نہیں ہے تو خسارے میں. علم اور عمل دونوں نہیں ہے تو خسارے میں، دونوں نہیں ہے تو خسارے میں ہے، تب بھی خسارے میں. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تب بھی خسارے میں. اب آپ کہیں گے صاحب اب کیوں خسارے میں؟ ابھی تو کہتے ہیں علم نہیں ہے تو خسارے میں. علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد کریں عمل نہیں ہے تو خسارے میں، عمل بھی کر لیا. اب آپ کہیں کہ علم بھی نہیں ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، پھر بھی خسارہ. ہاں خسارہ. الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون. کیا فرمایا؟ مخلصون. علم ہے، عمل ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور اس عمل میں اخلاص نہیں ہے تو بیکار، خسارے میں ہے آدمی. اگر آدمی نے علم بھی حاصل کر لیا اور اس کے اندر اخلاص پیدا نہ ہوا تو وہ علم بھی بیکار ہے، وہ عمل بھی بیکار ہے. لہذا علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو. تو دوستو اخلاص حاصل کرو گے. یہاں مدرسے میں کیوں داخلہ لیا؟ کیا مقاصد ہیں؟ کن مقاصد کے لیے آپ نے داخلہ لیا؟ ہمارے یہاں داخل ہونے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے اس علم کو لے جا کر اپنے اپنے علاقوں میں اس کی نشر کریں گے، لوگوں کو پھیلائیں گے، لوگوں میں پھیلائیں گے، لوگوں کو بتلائیں گے. یہ مقاصد ہونا چاہیے، یہ مقصد نہ ہونا چاہیے ہمارا باپ مفتی ہے تو ہم بھی مفتی بنیں گے، ہمارا باپ قاضی ہے تو ہم بھی قاضی بنیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. علم حقیقی حاصل کرنا چاہیے. ایک حکیم صاحب تھے، وہ واقعی اچھے حکیم اور طبیب تھے. ایک واقعہ یہ پیش آیا، ایک شخص آیا کہنے لگا میرے بچی کو دست ہو گئے، حکیم صاحب ذرا چل کے دیکھ لو، اور بڑی پریشانی کا عالم میں ہے. تو حکیم صاحب چلے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے بھی چلے. جا کر حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ بھائی انہوں نے کوئی کھٹی میٹھی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے معدے پر ٹھنڈ کا اثر ہوا اور اس سے جو ہے دستوں کی بیماری ہو گئی اس کو. صاحبزادے ساتھ تھے، انہوں نے علم طب پڑھا نہیں تھا، بس ساتھ تھے ابا کے. تو انہوں نے چارپائی کے نیچے جھانک کے دیکھا تو چھلکے پڑے تھے سنترے کے. تو میرے باپ نے سنترے کے چھلکوں کو دیکھ کر کہا کہ اچھا معدے پہ کوئی کھٹی میٹھی چیز کھائی ہے، اس کی وجہ سے معدے پہ اثر ہو گیا. حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا. اب حکیم صاحب کے صاحبزادے کو بٹھا دیا گیا، حکیم صاحب کے صاحبزادے کو گدی پہ بٹھا دیا گیا. طب انہوں نے پڑھا نہیں تھا، ابا کو دیکھا بس اور انہوں نے بھی طب شروع کر دیا، صاحب بٹھا دیا گیا. بین ہی ایسا ہی واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. ایک مریض آیا، کہنے لگا ہماری بچی کو دست ہو رہے، حکیم صاحب ذرا چل کر دیکھ لو. حکیم صاحب گئے، نبض پہ ہاتھ رکھا، چارپائی کے نیچے جھانک کے دیکھا تو جوتے پڑے ہوئے تھے. کہنے لگا اس نے جوتے کھائے ہیں، اس کی وجہ سے دست ہو رہے. تو گھر والوں نے کہا حکیم صاحب جوتے بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ پھر حکیم صاحب کے سر پہ جوتے بجے. تو چونکہ میرا باپ حکیم تھا میں بھی حکیم، میرا باپ مفتی تو میں بھی مفتی بنوں گا، میرا باپ قاضی تو میں بھی قاضی بنوں گا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے اور علم کو صحیح طور پر حاصل کرنا چاہیے. ورنہ اگر آپ نے اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر عبارت خوانی کی اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو نہ سمجھا تب بھی گڑبڑی ہوگی. علم معقول منقول دونوں ضروری ہے. صرف منقول ہو، صرف معقول ہو، دونوں. ایک معقولی طالب علم اپنے گاؤں میں فارغ ہو کے گیا، اس نے منطق فلسفہ پہ خوب جو ہے مہارت حاصل کر رکھی تھی. اب صاحب گاؤں میں ایک مسئلہ پیش آ گیا
مسئلہ یہ پیش آیا، کنویں میں گلہری گر گئی. اب لوگوں نے سوچا بھائی مسئلہ کس سے پوچھا جائے؟ کہا کبھی 9 فارغ آئے ان سے پوچھو، چلو چلتے ہیں مولانا کے پاس. اب مولانا کے پاس گئے، مولانا سے کہا کہ کنویں میں گلہری گر گئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اب چونکہ اس نے شریعت کو تو پڑھا نہیں تھا، اس نے منطق اور فلسفہ پر جو ہے رٹ لگائی ہوئی تھی. اس نے کہا پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ کہ گلہری کود کر گری، خود گری، کسی نے گرائی، الٹی گری، سیدھی گری، یہ تشقیقات اس نے کر دی. مسئلہ پتہ تھا نہیں. ارے بھائی اللہ کے بندے، الٹی گرے یا سیدھی گرے، کود کر گرے یا کوئی گرائے یا خود گرے، مسئلہ تو ایک ہی رہے گا، مسئلے میں کوئی فرق پڑ جائے گا. اب چونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، لوگوں نے کہا اوفو بھائی یہ تو بڑا ماہر آدمی معلوم ہو رہا ہے، بڑا ماہر آدمی ہے یہ تو. صاحب ابھی نیا 9 فارغ ہے، یہ 9 فارغ جو ہے صاحب بہت علم حاصل کیا. ایک طالب علم شرح تہذیب کا، وہ اپنے گھر پہنچا پڑھ کر کے، تو 2 بیٹے ایک باپ، تینوں باپ بیٹے کھا رہے تھے، ان کے سامنے آئے 2 انڈے. تو وہ جو طالب علم شرح تہذیب پڑھ کر گیا تھا وہ کہنے لگا ابا میں اس 2 انڈے کے 3 بنا دوں گا، ایسا فن پڑھا میں نے. کہنے لگا اچھا. باپ بھی ہوشیار تھا، ایک تو باپ نے کھا لیا، دوسرے بیٹے کو اشارہ کر دیا تو کھا جا. اب یہ کہہ رہا تھا نا کہ 2 کے 3 بنا دوں گا، باپ نے کہا بیٹے جو تیسرا بناؤ گا وہ تم کھا لیو. تو جب صرف معقول علم حاصل کیا جائے گا، منقول علم آپ کے پاس نہیں ہوگا، وہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ آدمی کمال کو نہیں پہنچ سکتا. پھر یہی کرے گا کہ گلہری الٹی گری، سیدھی گری، کود کر گری، خود گری یا کسی نے گرائے. ابے جیسے بھی گری تو کنویں میں، مسئلہ بتا. تو مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے علم بھی صحیح طور پر حاصل کرنا چاہیے. یوں نہیں کہ بس ہم نے عبارت پڑھ لی، استاد نے بتا دیا اور بس کافی ہو گیا. نہیں، غور سے کیا مطلب اس کا بیان کیا گیا، کیا مفہوم اس کا بیان کیا گیا. خیر اب تو تکمیلی ہو گئی. ایک شرح وقایع کو استاد پڑھا رہے تھے، تو شرح وقایع کے درمیان ایک طالب علم تھا، وہ خاموش بیٹھا رہتا تھا. استاد نے کہا بھائی تم بھی کچھ پوچھ لیا کرو، طلبہ پوچھتے ہیں تم پوچھتے نہیں. کہ جی حضرت جی کل کو پوچھوں گا. کہنے لگے ٹھیک ہے. وہ کل آ گئی. کل شرح وقایع میں بیان چل رہا تھا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو وہ جو طالب علم تھا خاموش بیٹھا رہتا تھا، اس نے کہا حضرت آپ سے ایک سوال کروں. کہاں؟ ہم نے تو کہا تھا. کہنے لگا اچھا اگر سورج نہ نکلے، آپ نے فرمایا کہ سورج طلوع ہو تو نماز مکروہ ہے اور سورج ہی نہ نکلے. استاد نے کہا پھر تو خاموش رہنا ہی بہتر. تو بہرحال علم کو گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ آدمی کو حاصل کرنا چاہیے، سرسری علم نہیں ہونا چاہیے. تو ہم بات کر رہے تھے، بس بات کی تکمیل کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، کہ انسان کے پاس علم ہے، علم صحیح ہونا چاہیے، علم میں گہرائی اور گہرائی ہونا چاہیے، معقول ہو منقول بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو علم ہو، یہ عالم ہو، علم اس کے پاس ہے، علم کے ساتھ ساتھ عامل بھی ہے وہ، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اور فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص کا جو راستہ وہ بڑا پرخطر ہے. ذرا سا دل میں ادھر سے ادھر ہوا، معلوم ہوا کہ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا اور اس کا مقصد ریا، نمود، دکھلاوا، ختم ہو گیا. تو اخلاص یہ جو ہے بڑی خفی چیز ہے. اور ذرا سی دیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا کہ ایک صاحب جو ہے کسی حاجی جی کے ہاں میں، وہ ایک بزرگ حاجی کے ہاں رات کو قیام کیا. حاجی جی سے کہا حاجی ذرا مصلی لائیو، 2-4 نفل پڑھ لوں. حاجی جی نے آواز دی فلانے ذرا تیسرے حج کا مصلی لائیے. کیا کہہ رہا وہ؟ تیسرے حج کا مصلی لا. حضرت نے فرمایا کہ اپنے حج کے ثواب کو غارت کر دیا، یہ جتلا دیا کہ میں 3 حج کر چکا ہوں. تو اخلاص تو ختم ہو گیا. جب اخلاص ختم ہو گیا وہ عمل بھی بیکار ہو گیا. تو اس لیے دوستو ہمارے علم و عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. بغیر اخلاص کے جو ہے، یہ اخلاص ہی کی تو برکت ہے کہ دارالعلوم، مظاہر ہمارے اکابر نے جس اخلاص سے ان کو سینچا ہے، آج کے حالات میں بھی یہ اسی طرح جو کہ تو کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے. اور علم دین کی اسی طرح ماضی میں جس طرح خدمت کی ہے اسی طرح خدمت اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے. اگر آپ نے جو پڑھا اس کے اندر اخلاص ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے پھر ضرور کام لے گا. اگر آپ مخلص ہے پڑھنے میں تو تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاص. تو اخلاص اختیار کرو گے، علم بھی ہو
عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، کامیاب ہو. علم نہیں ناکام، علم ہے عمل نہیں ناکام، علم بھی ہے عمل بھی ہے، اخلاص نہیں ناکام. جیسے تینوں چیزیں انسان کے اندر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. عمل علم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو اور پھر اخلاص بھی ہو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخ روئی حاصل ہوگی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سرخ روئی عنایت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ پروگرام جو ہے بہت کامیاب ہے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ہمارے قاری افضال صاحب سے، اور ان دونوں بچوں کو اسی طریقے سے جناب قاری محمد عزیر صاحب نے بھی انعام دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جامعہ میں جو شعبہ حفظ ہے 3 اساتذہ کرام ایسے ہیں. ہمارے حضرت مولانا نوید صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں. میں نے پتہ نہیں ان کا نام لیا یا نہیں لیا، میں بھول گیا، تو میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجلس میں ہیں اور ان کے یہاں مجلس میں ہونے کا ہمیں احساس بھی ہو گیا. میرے دوست ہیں مولانا نوید صاحب، انہوں نے 500 روپے دونوں طالب علموں کو دیے ہیں، آپ دے دیجیے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں ان کی نمایاں کارکردگی پر 3 اساتذہ کرام ہیں. جناب قاری محمد منتظر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اللہ ان سے دین کا اور کام لے. یہ ایک چہکتی مہکتی شخصیت ہے جامعہ کی، ان سے رونق ہے. اور اسی طریقے سے جناب قاری محمد افضال صاحب قاسمی جو ہمارے متعینہ امام ہیں، ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں ہم. اسی طریقے سے جناب قاری زبیر احمد صاحب قاسمی، یہ 3 اساتذہ ہیں. شعبہ حفظ میں ان کی کارکردگی بہت نمایاں رہی ہے. جامعہ کی طرف سے ان تینوں اساتذہ کو انعام دیا جا رہا ہے، اور میں اپنے جو اکابر اسٹیج پر موجود ہیں میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انعام دے دیں ان کو. الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے صغائر اور کبائر کو اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. الہ العالمین جو گناہ جس طرح بھی ہم سے ہوا، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، عمدن ہوا بھول سے ہوا، آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں. اے اللہ آپ تو بڑے رحمان الرحیم ہیں. خداوند قدوس ہم پر فضل کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ عفو اور درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. الہ العالمین یہ جو مجلس منعقد کی گئی، رب کریم اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ جن بچوں نے مشکات کی تکمیل کی ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے علم کے اندر زیادتی عطا فرما. اور جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے اے اللہ اس کو پڑھنے ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق پیدا فرما، قرآن کی حلاوت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما دے، شوق عطا فرما دے، اس کی حلاوت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ جامعہ کی حفاظت فرما، شرور سے آفات سے بلیات سے اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ الہ العالمین ان کے جو محتمم صاحب ہیں خداوند قدوس ان کی عمر کو طویل فرما، ان کو صحت عطا فرما، قوت عطا فرما. اور جو اراکین ہیں، جو عملہ ہیں، اساتذہ ہیں، رب کریم ان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، نہ اتفاقیوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کے داخلی اور خارجی فتنوں سے مدرسے کی اہل مدرسہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس کی ضروریات ہیں آپ علیم اور خبیر ہے، ہر ایک جائز ضرورت کو غیب سے پورا فرما. اے اللہ جو موانع ہیں رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما. پورے عالم کے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ بیت المقدس کو یہود کے قبضے سے آزاد فرما، پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما، پھر سے کوئی نور الدین زنگی پیدا فرما. اے اللہ جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے خداوند قدوس آپ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں ہے، آپ علیم
اور بصیر ہے، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ظالم دندنا رہا ہے، اے اللہ آپ خود ہی ان سے بدلہ لے لیجئے، اے اللہ بدلہ لے لیجئے۔ وہ کس قسمہ پرسی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ آپ اس سے واقف ہیں۔ اے اللہ سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کی چھتوں کو ختم کر دیا گیا، کھنڈرات کی شکل میں اس جگہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سردی کا موسم، خدا بند قدوس، نہ کھانے کا کوئی صحیح انتظام ہے، نہ اڑنے اور پہننے کا کوئی انتظام ہے، نہ رہائش کا کوئی انتظام ہے۔ اے اللہ ان بے سہاراؤں کی مدد فرما، ان کی غیب سے اعانت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، پورے دنیا کی اللہ حفاظت فرما، ہر قسم کے اے اللہ شرور سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک میں بھی امن اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دنگیوں کے دنگوں سے، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں تیار کی جا رہی ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، انہی پر ان سازشوں کو الٹ دے۔ اے اللہ ہمیں شریعت و سنت کا خوگر بنا دے، ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے اسے اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھیو دین پر قائم اور دائم رکھ، جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، کوئی بشر ایسا نہیں جس کو اس دنیا سے جانا نہ ہو، ہر ایک کو جانا ہے۔ اے اللہ جانا تو یقینی ہے، لیکن ہمارا جانا اس حال میں ہو کہ زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور اسی حال میں ہماری روح پرواز کرتی ہو۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب نار سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخل فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخل فرما۔ اے اللہ تو ہمارا حساب نہ لیجئے گا، ہم تیرے حساب کے قابل نہیں، اے اللہ تیرے حساب کے قابل نہیں ہے۔ خدا بند قدوس آپ تو بڑے رحیم ہیں، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، ہمارے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ فرما کر جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ جنت میں داخل فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔